نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا نبي الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. میرے عزیز پیارے علماء، دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہن، اس جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شرکت کے لیے دور دور سے آنے والے یہ اپنا اپنا لک ہے. یہ المائٹی سلیکشن ہے کہ ہماری مجلس میں ٹونگار، فینکس، اونزنٹو، انکماس، پیٹر میریٹسبرگ، میں اگر کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نٹال کے چنے ہوئے مسلمانوں کو یہاں جمع کر دیا. آج کا دن نوٹ کیجئے، اللہ نے سنڈے عطا فرمایا، یوم الاحد اللہ نے ہمیں دیا. سنڈے 5 مارچ 1989 27th night of Rajab al-Murajjab 1409 ہم لوگ پہلی مرتبہ سنی نظری سوسائٹی انٹرنیشنل ڈربن سینٹر میں حاضر. تقریر کے لیے میں حاضر نہیں ہوں اور نہ یہ اس وقت موقع ہے، لیکن پروگریس کیا ہے آپ کی؟ What is your religious progress? What is your spiritual progress? تو دل لیجیے کتنے آدمی بیٹھے ہیں. آپ کہیں گے مولانا آپ کس کے لیے آئے ہیں؟ بس میں انہی لوگوں کے لیے آتا ہوں. یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 10 بس. That is all. میرے دوستو، ہماری نظر میں اسپرچل پروگرس، ریلیجس پروگرس یہ ہے کہ آدمی جس کا نام لے اس پر اپنا سب کچھ قربان کر دے. جانتے ہو معراج کیوں ہوئی؟ لوگوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستایا، ظلم کیا، نان کوآپریشن بل already passed in Makkah
اور انہوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہیلپ لیس کر دیا جائے. اللہ اللہ سوچئے، جو رسول ساری کائنات کے لیے ہیلپر بن کر آیا، اس کو ہیلپ لیس کرنے کا یہ پروگرام مکے میں بنایا. کھانا نہیں، نو فوڈ، فوڈ بھی بند، کھانا پانی بھی بند. جو کچھ وہ کر سکتے تھے ظالم انہوں نے کیا. پھر خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے انہوں نے روک دیا. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ عبادت نہیں کر سکتے خانہ کعبہ میں. اللہ کی محبت نے دیکھا، اللہ کی بشیرت نے دیکھا. اللہ is lover of our holy prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. He is beloved of Almighty Allah. آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ نے یہ سب کچھ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے میرے نبی، آپ پریشان نہ ہوں. یہ لوگ جاہل ہیں، سینس لیس ہیں، بے وقوف ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا. یہ آپ کو جانتے نہیں. انہوں نے آپ کو مکے میں آپ کے لیے پرابلم کریٹ کیا. انہوں نے مکے میں آپ کو پریشان کیا. آئیے میں آپ کو ایک رات ایسی دیتا ہوں. وہ رات ایسی ہوگی کہ آپ میرے اسپیشل چیمبر میں آ جائیں. ایسا چیمبر کہ اس سے پہلے کسی کو انوائٹ نہیں کیا گیا. اس چیمبر میں، اس اسپیشل میٹنگ میں، آڈینس میں، اسپیشل آفس میں، اے میرے پیارے نبی 1,24,000 اباؤٹ پروفیٹس ہیں، میرے دوست ہیں. لیکن ہم نے اپنے اس اسپیشل چیمبر میں کسی کو انوائٹ نہیں کیا. اور میں نے I did not show myself to anybody. میں نے اپنے آپ کو کسی کو نہیں دکھایا کہ دیکھ لو آ کر. اے میرے نبی، آج میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ آئیے اور آ کر مجھے دیکھیں. یو سی می، میں کون ہوں، اور جو کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں. اور آئیے، آج کی رات میں آپ کو بلاتا ہوں میرے دل میں دوست. آپ جانتے ہیں کہ انویٹیشن ڈیپینڈ کرتا ہے انوائٹر پر. جو انوائٹ کرتا ہے اس کے اوپر انویٹیشن ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے تو اس کا انویٹیشن ویسے ہی ہوگا. اگر کنگ ہے، کوئین ہے، جتنا ہائی اسٹیٹس ہوگا اس کا انویٹیشن بھی اتنا ہی ہائی ہوگا. یہاں تو میرے دوستوں معاملہ کنگ اور کوئین اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا نہیں ہے. یہاں معاملہ المائٹی اللہ کا ہے. المائٹی اللہ نے انوائٹ کیا اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اور اس رات کو معراج کی رات کہتے ہیں. معراج النبی، معراج کی رات. اس معراج پر 1400 برس ہو گئے میرے دوستوں. لوگوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن آج جس کے لیے میں مینچسٹر سے یہاں آیا ہوں، وہ معراج کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں. بات پھر وہی میں کہوں گا تو آپ کہیں گے صاحب یہ ہر مجلس میں وہی بات کرتا ہے. لیکن میں آپ سے کیا کچھ کہوں، اس بات کے علاوہ مجھے اس سینچری میں کوئی دوسری بات ہی نظر نہیں آتی. اور وہ بات ہے امام محمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ دیکھیے، یہ ہے کتاب ہدایت بخشش. اب خدا ہمارے دوستوں کو
ہمارے دوست بڑے اچھے، جو اردو پڑھتے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، اور جو اردو نہیں پڑھتے، اردو نہیں سمجھتے، وہ بھی اچھے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں ایک جوش ہے، ایک فیلنگ ہے، ایک محبت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے امام نے ملک کے رضا، ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، سمت آ گئے اور سکے دکھا دیے۔ جس موضوع پر آپ نے قلم اٹھایا اینڈ کر دیا۔ معراج میرے دوستوں، اس میں عربی کے اور فارسی کے اور دنیا بھر کے شاعروں نے بہت کچھ لکھا۔ ہندوستان میں ایک شاعر ہوئے ہیں محسن کاکوروی، بہت بڑے شاعر، یہ بہت بڑے پوئٹ تھے، بہت بڑے شاعر محسن کاکوروی۔ انہوں نے معراج کے اوپر ایک کلام لکھا، پوئمز، معراج کے اوپر پوئمز انہوں نے لکھے، اور وہ بریلی میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کلام سنانے کے لیے آئے۔ ان کا خیال تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان اعلیٰ حضرت کو اپنا کلام سنائیں۔ اعلیٰ حضرت کو جب یہ خبر پہنچی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ کا کلام میں سنوں گا، سبحان اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی نعت آپ پڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں نے بھی معراج پر کچھ لکھا ہے، وہ آپ سنیے۔ اعلیٰ حضرت نے عصر اور مغرب کے درمیان یہ کلام ان کو سنایا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو کہا کہ مولانا، اب آپ کے کلام کے سن لینے کے بعد اب دوسرے کسی کلام کی حاجت نہیں رہی، یہ لاسٹ ہے۔ Your poem on Miraj is unique and last poem of this subject. اب کسی دوسرے کلام کی ضرورت نہیں۔ میرے بچپن میں آپ جانتے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی، اللہ اکبر، یہ ایجوکیشنل سینٹر ہے، اور بڑے بڑے علماء وہاں ہوئے۔ وہاں محدث اعظم ہند کچوچی، آپ نے مدنی میاں اور ہاشمی میاں کو دیکھا بھی ہوگا، یہاں آ چکے ہیں یہ دونوں بھائی۔ ان کے والد اس قصیدے معراجیہ کو پڑھتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں، لکھنؤ میں۔ جب میرے پڑھنے کا زمانہ آیا تو میں نے اسے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرم سے، اور خود محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا سے میں نے اس کو بریلی میں بھی پڑھا، کولمبو میں پڑھا، ہالینڈ میں پڑھا، اور یو کے میں، پاکستان میں پڑھا، اور کئی سال کے بعد آج پہلی مرتبہ اس قصیدے کو میں ڈربن میں غالباً پہلی مرتبہ پڑھا۔ ظاہر ہے کہ اس قصیدے کے ایکسپلینیشن کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے، اور آڈینس بھی ویسے ہی ہو، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کچھ تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بتاؤں۔ بہرحال اعلیٰ حضرت نے اس سبجیکٹ کے اوپر، ہم نے میرے دوستوں اعلیٰ حضرت کو ویسے ہی نہیں ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ یوں نہیں کہ وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں تو اس لیے ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ یہ صرف پیر و مرشد کی بات نہیں میرے دوستوں، وہ صرف ہمارے ہی پیر و مرشد نہیں، وہ امام اہل سنت ہیں۔ کوئی سنی ان کی محبت کے بغیر مکمل سنی نہیں ہو سکتا، اور تو بات جانے دیجیے، وہ قادری ہونا اور چشتی ہونا اور نقشبندی ہونا وہ تو ایک الگ بات ہے، سنی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ امام اہل سنت امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بلیسنگز اور فیضان تھا۔ تو اب آپ سنیے، یہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ تو پورا قصیدہ لکھا ہے، اور قصیدہ تو میرے دوستوں رات بھر کیا بلکہ پورا مہینہ اگر میں پڑھوں تو یہ قصیدہ نہ ختم ہوگا، ایکسپلینیشن ختم ہوگی۔ ایک شعر میں آپ نے معراج کا فیصلہ کیا، وہ شعر پڑھ دوں، اس کے بعد پھر قصیدہ شروع کروں گا۔ ایک شعر،
عرض کرتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. یہ لٹریری شاعری ہے، لٹریچر لٹریری زبان ہے اور بہت اونچی. اس زمین پر غالب جیسا شاعر وہ بھی میرے دوست سرکش کھا گیا. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. What are you saying? تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو کہ our holy prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم went, وہ عرش پر آپ گئے. how he went, کیسے وہ گئے؟ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیسے گئے؟ یہ کیا پوچھتے ہو؟ کیوں؟ یہ کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. کیف کے پر، یہ کیف اس کا ٹرانسلیشن انگریزی میں ہاؤ آپ کر سکتے ہیں. ہاؤ ہاؤ کہتے ہیں. ہاؤ جو یہ لفظ ہے اس کا جو ونگس ہے یہ وہ اسٹیج ہے کہ ونگس آف ہاؤ جو ہے اس برننگ. ونگس آف ہاؤ یعنی یہ جو ورڈ ہے ہاؤ اس کا پر یہاں چل رہا ہے. تو جب لفظ ہی یہاں پریشان ہے تو کوئی ایکسپلین کیسے کرے کہ حضور کیسے گئے اور کہاں گئے؟ کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. ایک شعر اور سنا دوں. ایک قصیدہ تو میں دو چار ہی شعر پڑھوں گا کیونکہ یہ تو پورا قصیدہ ہے. سبحان اللہ. ارشاد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. قصر دنا، سبحان اللہ. یہ اسپیشل چیمبر اور یہ جو محل ہے دنا دنا فدد اللہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں حاضر ہوئے، اس کی جو سیکرٹ ہے اس میں ہر آدمی کا جو برین پاور ہے وہ لاسٹ ہو چکا ہے. کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کیسے چلے گا. قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. تو اب ہمارا تو جو حال ہے وہ تو ہے، ہم لوگ تو آدمی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو جو حال ہے وہ تو ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا لاسٹ ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے کیا ہوا. لیکن فرماتے ہیں کہ ذرا جبریل امین سے آپ پوچھیں، ان سے بھی ذرا پوچھئے کہ اے جبریل امین تم بتاؤ کہ تمہیں بھی کچھ پتا ہے کہ معراج کی رات کیا ہوا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو بھی جب پتا نہیں اس سیکریٹ کا تو ہمیں اور تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم علیہ. ایک شعر میں پڑھوں گا اور شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ مل کر آپ پڑھیں، سارے مل کر پڑھیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. یہ محدث اعظم ہند مدنی میاں کے والد کا اسٹائل ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. آپ نے تو ان کو دیکھا نہیں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. پڑھیے جو سرور کشور جو عرش پر، وہ سرور کشور رسالت
جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے اس سرور کشور رسالت، چیف آف دی prophethood kingdom، prophethood kingdom کے جو چیف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اردو ہے سرور کشور رسالت، وہ کہاں گئے کہ عرش پر گئے تھے، اور اللہ نے عرش پر بلایا، اے میرے محبوب یہ مکے کے لوگ یہ نان کوآپریشن بل آپ کے لیے انہوں نے پاس کیا، اسٹاپ کر دیا آپ کو مکے میں اور رہنے نہیں دیتے یہ ظالم، اور کعبے میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، تو آئی اے میرے محبوب آؤ، وہاں آؤ کہ ساری دنیا آپ کے پاؤں کے نیچے ہوگی اور آپ کا پاؤں سب سے اوپر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ڈیکوریشن ہو، پھر اللہ کی طرف سے ڈیکوریشن ہو تو کیسے ہوگا؟ تو وہ کیا تھا، اور پوزیشن اس وقت کیا تھی، سراؤنڈنگ اور انوائرمنٹ کیا تھا؟ اللہ حضرت کرتے ہیں کہ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بہار ہے اسپرنگ سیزن ہے، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک۔ کیا کہ ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے۔ اب میں آپ کو سناؤں، ملک فرشتے اینجلز، فلک یہ سارے آسمان اپنی اپنی لے میں، اپنے اپنے ٹون میں، اپنے اپنے اسٹائل میں یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے۔ یہ نائٹ انگل، یہ جو بلبل ہے نائٹ انگل، کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ نائٹ انگل کی جو بلبل رات کو بولتا ہے اس کی آواز ہوتی ہے، یہ یہاں زمین سے لے کر آسمان تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا جا رہا تھا۔ ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے۔ سنیے، کہتے ہیں کہ وہ فرق پر کیا ہو رہا تھا، آسمان پر کیا ہو رہا تھا اور زمین پر؟ اعلیٰ حضرت سے سنیے، حل کرتے ہیں کہ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، اور شادی اوپر سے لے کے نیچے تک۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آئے، ادھر سے انوار ہنستے، ادھر سے لائٹنگ ہو رہی تھی، ادھر سے انوار ہنستے آئے، اور ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ ادھر سے لائٹنگ ہو رہی تھی اور ادھر سے پرفیوم۔ اب میں پرفیوم وغیرہ میں کیا لفظ، مجھے تو انگریزی ویسے بھی نہیں آتی، بہرحال خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ادھر سے انوار اٹھتے آئے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سنیے، اللہ اللہ
اب کہتے ہیں کہ چھوٹ پاتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی. حضور کا جو فیس تھا، فیس، رخ، فیس، حضور کا جو فیس تھا اس میں ایسی لائٹنگ تھی اور ایسا نور تھا کہ عرش تک معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے مون لائٹ ہے، چاندنی، مون لائٹ. تو یہ مون لائٹ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فیس ہے اس کے نور کا عالم یہ تھا. اور عرض کرتے ہیں کہ وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے. اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ لوکنگ گلاس کی جو آئینہ ہے، یہ سارے راستے میں اگر آئینہ لگا دیا جائے اور لائٹ بھی ہو تو بتائیے کہ آئینہ بھی ہو اور لائٹ بھی ہو تو وہ پورا کا پورا ماحول وہ جگمگا اٹھے گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کی رات. اب کہتے ہیں کہ یہ کعبے کی کیا پوزیشن تھی. حضور کو معراج کعبے کے پاس ہی ہوئی اور مہاجرین کے گھر ایک روایت ہے بیت المحانی میں آپ آرام کر رہے تھے اور جبریل امین حاضر ہوئے اور جبریل امین حاضر ہو کر انہوں نے اپنے ہونٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس پر رکھ دیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ معراج کی رات جبریل امین وہ دروازے سے تشریف نہیں لائے، وہ اوپر سے آئے، وہ مین ڈور سے نہیں آئے، وہ ناک نہیں کیا جبریل امین نے، ناک کر کے وہ نہیں آئے، ڈور سے نہیں آئے بلکہ اوپر سے آئے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ آج محمد رسول اللہ کا سفر اوپر ہوگا، نہ ایسٹ ہوگا، نہ ویسٹ ہوگا، نہ نارتھ ہوگا، نہ ساؤتھ ہوگا، اوپر. اور ناک کرنا میرے دوستو ڈسٹربنس ہے، ڈسٹرب کرنا ہے. تو جبریل امین نے ریسپیکٹ بتایا کہ جب بزرگوں کی بارگاہ میں آؤ تو زور زور سے ناک مت کیا کرو. سچویشن دیکھ لو، حالات دیکھ لو. اس وقت حضرت آرام فرما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ جبریل امین نے ناک نہیں کیا، دروازے کو کھٹکھٹایا نہیں بلکہ اوپر سے آئے اور اوپر سے آ کر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ فقم کم یا حبیبی کم تنامی، یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے چلیں، کچھ نہیں فرمایا بلکہ اپنے ہونٹ کو حضور کے قدموں پر رکھ دیا. میرے دوستوں یہ ریسپیکٹ سکھایا ہے. حضور نے آنکھیں کھولی، فرمایا اے جبریل کی کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فلک پر اللہ کی قدرت اور رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے، تشریف لے چلیے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کعبہ اس کی پوزیشن اس وقت کیا ہے. عرض کرتے ہیں کہ نئی دلہن کی خبر میں کعبہ نکھر کے سمرا سمر کے نکھرا. نئی دلہن حضور کو اعلیٰ حضرت نے نئی دلہن کہا ہے. سبحان اللہ. گروم تو گروم اور بیڈ گروم آپ جانتے ہیں کہ گروم حضور کو نئی دلہن کہا اعلیٰ حضرت نے کہ حضور جو ہے وہ خدا کی خدائی کے لیے عروس ہیں، دلہن ہیں. اور کعبہ خبر میں، خوشی میں میرے دوستو ڈیکوریٹڈ تھا، بالکل تیار تھا. نئی دلہن کی خبر میں کعبہ نکھر کے سمرا سمر کے نکھرا. اور حجر کے صدقے کمل کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کعبہ جو ہے، اس کا جو یہ کمر ہے تو کمر میں وہ حجر اسود، تو حجر اسود کو فرماتے ہیں کہ کعبے کی کمر میں حجر اسود تھا. اور حجر اسود میں جو یہ بلیک اسٹون ہے، فرماتے ہیں بلیک اسٹون کعبہ ڈالے ہوئے کھڑا تھا اور اس کے اندر ایسا ڈیکوریشن تھا
کہ معلوم ہو رہا تھا کہ کعبہ جو ہے وہ سر سے پاؤں تک نور میں ڈھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر، نئے نرالے طلب کے شامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور سنیے، خوشی کے بادل امن کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے۔ خوشی کے بادل، کراؤڈ آف ہیپینس، سبحان اللہ، خوشی کے بادل یہ چاروں طرف چھائے ہوئے تھے، اور دلوں کے طاؤس، یہ جو دل ہے آپ کا یہ کلر ہو گیا تھا، اس کے اندر رنگ آ رہا تھا۔ یہ سب کیوں؟ کہ وہ نغمہ نعت کا سما تھا، نعت پڑھی جا رہی تھی اوپر سے لے کے نیچے تک، ادھر دیکھو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، حرم بھی وقت میں تھا، کیونکہ آج معراج کی رات ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ امام احمد رضا کا اپنا اسٹائل ہے، اور یہ لٹریری زبان ہے، اور اس کے اوپر ایک دو شعر نہیں ہے، یہ بہت پورا ایک قصیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے عرض کرتے ہیں کہ دلہن کی خوشبو میں، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا تھا، اسپیشل ڈریس، جو جنتی لباس، تو اس میں جو بیوٹی تھی، اور جو پرفیوم اور جو خوشبو تھی، اور وہ جو ہوا چل رہی تھی، اور ہوا لے کر کے اس خوشبو کو جب وہ آگے بڑھی تو عالم یہ تھا کہ خلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ کہنا یہ ہے کہ دنیا میں جو خوشبو ہے وہ صدقہ لے رہی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو کا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طلب کے شامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہ جو ماؤنٹین اور ہل جو مکے میں تھے، تو وہ ہلز کا کیا عالم تھا، سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، بڑی بڑی ماؤنٹین اور پہاڑیاں اور اس کی جو بیوٹی ہے، اللہ اللہ، اس کا عالم یہ تھا کہ صبا سے سبزہ میں لہریں آئیں۔ وہ جو ہوا چل رہی تھی، اس نے حضور کے لباس کی خوشبو کو جب پھیلایا پہاڑ کے اوپر، تو عالم کیا تھا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا اس پہاڑ پر جو ہوا چلی اور حضور کی خوشبو جو وہاں پہنچی، تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دوپٹے جو ہیں وہ پھیلا دیے گئے۔ اور دوپٹہ تو آپ سمجھتے ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں، تو دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے، پہاڑ پوری کی پوری پہاڑی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جب ہوا چل رہی تھی تو معلوم ہو رہا تھا کہ دھانی دوپٹے پہاڑوں کے اوپر پھیلا دیے گئے ہیں، اور محمد رسول اللہ معراج کو جا رہے ہیں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر، نئے نرالے طلب کے شامہ عرب کے مہمان کے، پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا۔ ایک جواب دے رہے ہیں کہ 27ویں کی رات کو جو حضور کو معراج ہوئی، تو اس کا سبب کیا ہے؟
14ویں رات کو کیوں نہیں ہوئی؟ 14ویں رات میں تو یہ چاند جو ہے مون لائٹ ہوتی ہے، تو 27th آف نائٹ کو تو مون لائٹ نہیں ہوتی، تو اس رات کو معراج کیوں ہوئی؟ تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ وہ جو مون لائٹ ہے وہ تو بہت پرانا تھا، اور حضور کو نیو لائٹ، اللہ نے نیو لائٹ حضور کو دیا، تو کہا کہ پرانا پرداغ مل گیا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا۔ یہ مون لائٹ کی جو چادر اور شیٹ جو دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اللہ نے اس کو اٹھا دیا۔ اے یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، اب اس کی ضرورت نہیں۔ تو پھر کیا تھا کہ ہجوم تارے نگہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے جو لائٹ نکل رہی تھی اور جو فرشتے تھے جو آپ کے ساتھ چل رہے تھے، اس میں جو نور نکل رہا تھا اس سے زمین سے آسمان تک روشن تھا، اس میں کسی چاند اور مون لائٹ کی ضرورت نہیں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے۔ سنیے اعلیٰ حضرت کی اسپرچول اپلیفمنٹ جو کہتے ہیں، اسپرچول جو پروگریس ہے اعلیٰ حضرت کی اور اپلیفمنٹ ہے، اس کے متعلق اعلیٰ حضرت سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، فیضان رضا۔ اسپرچول اپلیفمنٹ اس میں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ معراج کی رات خود امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احساسات کیا تھے اور آپ کی فیلنگ کیا تھی، سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں کہ غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں۔ میں اس وقت اس شعر میں علماء کا انٹینشن اور توجہ چاہوں گا، سبحان اللہ۔ لوگوں نے تو اعلیٰ حضرت کو سمجھا کہ بس وہ ایک مولانا صاحب ہیں جو محلہ سوداگرات میں پیدا ہوئے تھے، بس وہ ایک مولانا صاحب ہیں اور دو چار آدمی ان کے مرید ہو گئے، میلاد شریف اور ختم شریف انہوں نے رواج دے دیا، بس اتنے ہی لوگوں نے سمجھا۔ مگر یہ جو مقام اعلیٰ حضرت کا ہے کہ وہ قطب العالم بھی ہے، امام اہل سنت بھی ہے، اللہ اس پر مجدد بھی ہے۔ سنیے مقام بلندی دیکھیے، عرض کرتے غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں۔ یہ کون آدمی کہہ سکتا ہے؟ آپ یہاں سے مکہ جائیں، خدا مکہ لے جائے، مدینہ لے جائے، تو آپ کسی وقت مدینے کو یاد کریں اور کہیں گے اب وہ وقت آئے، کہاں وہ رہ گزر، وہ مقام جو ہمیں مدینے میں ملا، اب ہم کہاں اسے پائیں؟ جو آدمی پہلے اسے دیکھ چکا ہو، جو اس کی لذت سے آشنا ہو، جو ٹیسٹ کر چکا ہو، جس نے اس مزے کو چکھا ہے، جس نے اس سیٹ کو دیکھا ہے، وہی تو یہ بات کہہ سکتا ہے۔ کیا کہ غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی اسپرچول پروگریس ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو کانٹیکٹ ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ کیسا ہے؟ اس شعر میں دیکھیے، ہم نے اپنے اکابر علماء سے سنا، محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا کہ غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں، کہ ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ جہاں موجود تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام اہل سنت بھی الحمدللہ مومن ہیں، مومن کامل ہیں،
آپ کی روحانیت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر اور معراج کی رات معراج کے مزے لے رہی تھی، جس طرح سے روایتوں میں آئے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارواح طیبات، سارے اولیاء کاملین کے ارواح طیبات اور اولیاء کاملین کے، تو ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے۔ اور سنیے، کہتے کہ میں تم سے ویسے ہی روایتوں میں اور کتابوں میں دیکھ کر یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں کہ کتابوں میں پڑھ لیا کہ روایتوں میں، کہتے ہیں کہ یہ جو میرا علم ہے یہ یقینی ہے، یہ صرف روایتی نہیں ہے، اب یقینی ہے۔ اور کہتے خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، وہ عالم وہی دکھا سکتا ہے جو پہلے دیکھ چکا۔ عالم میں اگر آپ کو میں کیسے دکھاؤں وہ عالم، تو جب مجھے معلوم پہلے ہوگا جبھی تو میں آپ سے کہہ سکوں گا۔ اعلیٰ حضرت اب کہتے خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، وہ انوائرمنٹ، وہ سچویشن، وہ میں تم کو کیسے دکھاؤں؟ کیا سچویشن انوائرمنٹ کیا تھا کہ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناب کا دولہا بنا رہے، جب محمد رسول اللہ کو فرشتے گود میں لے کر چاروں طرف فرشتے، تو ایک دو نہیں، اللہ جانے ان کی تعداد کو، فرشتے کاؤنٹلیس فرشتے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کر، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناب کا دولہا بنا رہے تھے۔ میرے دوستو، دنیا کے دولہا کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن بتاؤ جو جنت کا دولہا جس کو بنایا جا رہا ہے اور بنانے والا خود اللہ اور سارے فرشتوں کو اس نے بھیج دیا، جاؤ آج میرے نبی کو جنت کا دولہا بناؤ تاکہ مکے والے کو اور ساری کائنات کو معلوم ہو کہ میرے نبی کی شان کیا۔ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناب کا دولہا بنا رہے تھے۔ ایک رسم ہے اور شاید آپ کے یہاں بھی ہو کہ جب دولہا کسی کو بنایا جاتا ہے تو کچھ صدقہ اتارتے ہیں، کچھ پیسہ وغیرہ دیتے ہیں، اس کے چہرے کے اوپر، اس کے منہ کے اوپر کچھ پیسہ دیتے ہیں، کچھ نوٹ دیتے ہیں، کچھ صدقہ اتارتے ہیں، ماں، نانی، دادی۔ تو حضور کو جب جنت کا دولہا بنایا جائے، میرے دوستو ایسا مضمون تو آپ نے کہاں سنا ہوگا، یہ تو اعلیٰ حضرت کا کام ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نہیں کہ اردو شاعری میں 200 برس میں اللہ کلام الامام امام الکلام، ایسا کلام لکھا ہی نہیں گیا تو اللہ کون لکھے گا؟ تو اب حضور کو جب جنت کا دولہا بنایا گیا تو اب صدقہ کیسے اتارا جا رہا تھا اور کون لے رہا تھا؟ لینے والے بھی تو لوگ ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ جو صدقہ اتارا جاتا ہے وہ لے لیتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کرتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا ہمارا۔ یہ نور کی جو خیرات ہے میرے دوستوں کی بٹ رہی، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بچ رہا تھا باڑا۔ تو پھر کیا ہو رہا تھا کہ چاند سورج مچل مچل کر، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ سورج کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ کچھ ہمیں مل جائے، چاند کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں مل جائے، اور جبی یہ جو فور ہیڈ ہے اس کی خیرات محمد رسول اللہ کے جبین کی خیرات چاند سورج مانگ رہے تھے کہ چاند سورج
مچل مچل کر، یہ مچل مچل کر آپ سمجھتے ہیں جب کوئی پیارا بیٹا اپنے باپ کے قدموں پہ آ کر لوٹ جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے 5 رینڈ دے دو، اور اس کے بعد وہ مچلتا ہے کبھی ادھر اور کبھی ادھر، یہ اس کے پیار اور محبت کی بات ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت تکرار کرتے ہیں کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے شام عرب کے مہمان کے۔ اعلیٰ حضرت مجدد ہے جواب دیتے ہیں کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ ویسی نہیں لکھ رہا ہوں، میں فرماتے ہیں کہ یہ جو تم دیکھتے ہو کہ چاند چمک رہا ہے اور سورج میں روشنی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو چوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے۔ یہ اسٹار جو اب لکنگ اسٹار جو کہتے ہیں، ٹوئنکل ٹوئنکل اسٹار جو یہ بچے آتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو یہ اسٹار یہ جو چمک رہا ہے اور یہ چھلک رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ یہ کیوں؟ کہتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو چوبن ٹپک رہا ہے، کہ نہانے میں جو گرا تھا پانی، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے۔ بال یہ جو تارے ہیں اسٹار، ان تاروں نے اپنے اپنے بال کو اور اپنے اپنے پیالے کو محمد رسول اللہ کا وہ پانی جو نہانے میں گرا تھا انہوں نے بھر لیا۔ بتاؤ سوائے امام اہل سنت کے اور کہاں آپ کو یہ بات سننے کو ملے گی کہ نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے۔ صاحب نہانے میں جو پانی گرا تو وہ تو تاروں نے لے لیے اور اسٹار نے لے لیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب سنیے اعلیٰ حضرت سے کہتے ہیں بچا جو طلبوں کا ان کے دھوم، بچا جو طلبوں کا فیٹ، ان کے طلبوں کا پاؤں، فیٹ کا جو اسٹیپ کا جو دھون جو پانی بچا، بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ سبحان اللہ، اے اللہ اپنے اس امام پر بے شمار اپنی رحمت نازل فرما، یا محبت کی بات لکھے، بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، اور جنہوں نے دودھا کی پائی اترن، جو حضور کا کپڑا اترا تھا معراج کی رات اور جو جن کو وہ کپڑا مل گیا، کہتے کہ جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے، تجلی حق کا سہرا سر پر، دولہا کے سر پر سہرا بھی تو ہوتا ہے، تو کہتے جب حضور کو جنت کا دولہا بنایا گیا تو اب آپ کو سہرا اس چیز کا سہرا عطا ہوا، تو کہ تجلی حق کا سہرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، درود و سلام کی نچھاور ہو رہی، تجلی حق کا سہرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، تو رویا قدسی پرے جمع کر، کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ گناہگاروں تم یہ سلامی نہیں بھیجتے، وہاں تو معراج کی رات
اللہ اکبر، زمین سے لے کے آسمان تک ایک دو لائنوں کے اندر سارے فرشتے لائن میں کھڑے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر، نئے نرالے عرب کے ساما عرب کے مہمان۔ یہ اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھی، عرض کرتے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن۔ جنت کی مٹی اگر ہم ہوتے وہاں تو ہم بھی حضور کے پاؤں سے لپٹ جاتے اور حضور کا جو جوڑا مبارک اترا تھا ہم بھی لیتے۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن۔ مگر کیا مگر کریں کیا، نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے۔ افسوس کرتے ہیں کہ ہم وہاں نہیں تھے، اگر ہم وہاں ہوتے تو ہمیں بھی یہ چانس مل جاتا۔ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جل، نئے نرالے عرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے۔ میرے عزیزو، یہ تو پورا قصیدہ ہے، اللہ اکبر، بار بار شعر میں پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی اول آخر۔ اہل سنت و جماعت کا، محدثین کا، مفسرین کا، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، اللہ تو یقیناً ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس نے یہ مقام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر، یہ سیکرٹ تھا جو آپ نے مسجد اقصا میں نماز پڑھائی کہ آیا ہو مانیے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سب کو بلایا گیا، 1,24,000 تنظیش انبیاء کاملین۔ اے ہمارے نبیوں رسولوں آ جاؤ، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حاضری کا، اور آپ جانتے ہیں یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور عقید حق ہے کہ ہمارے نبی صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء بھی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے الگ، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی، کیا نبی ہے ہمارے نبی جو ہیں وہ ہمارے بھی ہیں اور نبیوں کے بھی نبی، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جل، نئے نرالے عرب کے ساما عرب کے مہمان کے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا، آئے بھی اور گئے بھی، اور وہ مسجد اقصا میں آپ نے نماز بھی پڑھائی اور ہر آسمان پر گئے، تو یہ سب کچھ اس کتنی دیر میں ہو گیا اور کیا ہوا؟ تو ایک شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی۔ جسٹ پاس ایک ایسا ایک جھلک، ایک لائٹ تھوڑی سی، ون مومنٹ، ایک سیکنڈ کے لیے جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی، اور ہوا بھی دامن کی پھر نہ آئی، اور سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے۔ کسی کو نہیں پتا کہ حضور کدھر سے آئے اور کدھر چلے، کسی کو نہیں پتا۔ اس رات سدرۃ المنتہا میں میرے دوستوں بے شمار فرشتے
پہلے ہی سے جب سے اللہ نے انہیں بنایا وہ اس رات کے اقتدار میں تھے کہ محمد رسول اللہ کی زیارت سواری دولہا کی دور پہنچی برات میں ہوشی گئے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جل تو فرشتوں کی تو یہ سچویشن تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا تو جبریل امین سے پوچھا جائے کہ حضرت آپ کو ساتھ میں تو آپ کا کیا حال ہے؟ آپ تو باڈی گارڈ میں اسپیشل اسٹیٹس آپ کو حاصل تھا تو آپ تو بالکل ساتھ ساتھ تھے تو آپ کی کیا پوزیشن تھی؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تھکے تھے روح الامین کے بازو اللہ وہ روح الامین کے بازو شولڈر اور وہ تھک جائیں اللہ ہوتا روح الامین تو میرے دوستوں وہ ہیں کہ ایک مومنٹ میں اوپر سے لے کر اور جہاں تک چاہیں جائیں اور آئیں لیکن وہ معراج کی رات ایسی تھی کہ تھکے تھے روح الامین کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو سید المنتہا جب آیا تو حضور نے فرمایا کہ جبریل اب چلو آگے کہ یا رسول اللہ اگر یکسرے یہ برتر کرو گے بدل اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری جو باؤنڈری ہے وہ یہی تک اس باؤنڈری کے آگے سرکل کے آگے میں نہیں جا سکتا تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے تھکے تھے روح الامین کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو اور رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے وہ ہوپ اور پوری فیلنگ کے ساتھ ہوپ کے ساتھ وہ جبریل امین دیکھتے رہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور حضور تھا قرآن کے نبی یا کے نور نظر یہ گیا ہو گیا اور نہا ہو گیا ایک قرآن ایک اللہ اکبر حضور کی آمد و رفت اللہ جانے اور ان کا رسول جانے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرادے عرب کے ساما عرب کے مہمان حضور کا خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں جو مقام رسالت سے ناواقف ہیں وہ اس پر تعجب کا اظہار ہے حضور تو پہلے ہی وہاں جلوہ رکھے پہلے ہی وہ حضور کا نور حضور کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا سرکار تو پہلے ہی وہاں تھے تو کوئی آدمی اپنے مقام پر بعد میں چلا جائے حضور کا مقام تو پہلے ہی وہاں اول 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 آخر سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا کیا اور ہزاروں برس پہلے وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر رہے تو حضور تو پہلے ہی وہاں اور پھر خوب یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال ہم جو کہتے ہیں کہ حضور نے اظہار نبوت فرمایا باقی نبی وہ تو قد کنت نبی وہ تو نبی پہلے ہی سے نبی تو اب حضور جو معراج ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہو تاج والے آگے عرش میں میرے دوستوں میں نے عرض کیا نہیں کہ یہ قصیدہ بھی پڑھ رہا ہوں اور بہت مختصر اور ایک شعر کی بھی تشریح نہیں ہو سکتا اللہ جب عرش پر حضور جلوہ آرا روایت میں آیا کہ عرش نے حضور کے دامن کو تھام لیا پائے اقدس کے دامن کو تھام لیا اور سرکار اور پائے اقدس کے بوسے اللہ اکبر میری حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر پڑھنے کے زمانے میں نے خود ہی پڑھا بھی تھا اور وہ یاد آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
بنا عرش بری مسند کفے پائے منور کا، بنا عرش بری مسند کفے پائے منور کا، خدا ہی جانتا ہے مرتبہ سرکار کے سر کا۔ حضور کے پاؤں کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ عرش پر مسند بنا، تو جب پاؤں کا عالم یہ ہے تو سر اللہ جانے اور اس کا رسول جانے کیا شان ہوگی۔